العلم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرقات کا سبق. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے طلبہ اکرام، آج کا سبق یہ مرقات کا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ذکر کیا اور اس کے بعد حمد و صلات کو ذکر کیا. تو فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو وجود بخشا، جی ہاں، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اور درود و سلام ہو اس ذات بابرکت پر جو کہ نبوت کے منصب پر فائز تھے اس وقت بھی جب کہ آدم علیہ السلام ماء و طین کے درمیان تھے، یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب آپ کا پتلا بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز تھے. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پر. وبعد، اور حمد و صلات کے بعد، فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان، یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، علم منطق میں. یعنی علم منطق میں چند فصلوں کو ذکر کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ بغیر فصل کے ایک دم سب کچھ ذکر کر دیا جائے، سب کچھ بغیر فصلوں کے ذکر کیا جائے، بلکہ چند فصلوں کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. یہ اس چیز کی فصل ہے، یہ اس چیز کی فصل ہے، یہ اس چیز کی فصل ہے. اس طریقے سے اس علم میزان میں یہ چند فصلیں بنیں گی، ان کو ذکر کیا جائے گا علم منطق یعنی مرقات میں، اس کتاب میں. لا بد من حفظها وضبطها لمن اراد ان يتذكر من اول الاذهان، تو ضروری ہے ان فصول کا، ان فصلوں کا یاد کرنا اور ان کا ذہن نشین کرنا. حفظ معنی حفظها، یعنی ہا ضمیر فصول کی طرف ہے راجع، یعنی ان فصول کا، ان فصلوں کا یاد کرنا اور ان فصلوں کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے. لمن اراد، اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے، ان یتذکر، کہ وہ سیکھے یا یاد کرے، من اولی الاذہان، یعنی من بیانیہ ہے من کا، یعنی ارباب اذہان میں سے، عقل مندوں میں سے، ذہن بالوں میں سے. تو اس کا ترجمہ اصطلاحی مفہومی یہ لگائیں گے، تو اس کا یاد کرنا اور اس کا ذہن نشین کرنا اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ارباب اذہان میں سے اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے. وعلی اللہ توکل وہو المستعان، اور اللہ پر ہی توکل ہے، بھروسہ ہے، اور وہی کیا ہے؟ مددگار ہے. مقدمۃ، ای ہذہ مقدمۃ، یہاں پر مبتدائے مقدر ہے تو اس کی ترکیب یہ ہوگی ہذہ مقدمۃ، یعنی یہ مقدمہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مقدمۃ اگر اس میں فاعل پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے آگے کرنے والا. تو اس کا معنی آگے کرنے والا ہے، اس کا مطلب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بعض علماء اکرام نے کہا کہ مقدمتن یہ اصل میں متقدمتن کے معنی میں ہے، یعنی آگے ہونے والا. آگے ہونے والا ہے یعنی پہلے ذکر کیا گیا ہے اس لیے آگے ہونے والا ہے. مقدمتن کس معنی میں ہے؟ متقدمتن،
اس معنی میں بعض لوگوں نے یہ کہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مقدمتن کو اگر مقدمتن ہی پڑھا جائے تب بھی درست ہے، اس کا معنی ہے آگے کرنے والا، یعنی جب کوئی بندہ، جب کوئی طالب علم اس مقدمہ کو پڑھ لیتا ہے اصل علم سے پہلے، جو کتاب شروع ہو رہی ہے اس کتاب شروع ہونے سے پہلے اگر اس مقدمہ کو پڑھ لیتا ہے تو اس طالب علم سے زیادہ اسٹرانگ، زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جس نے مقدمہ کے بغیر کتاب کو شروع کیا ہوتا ہے۔ تو مقدمہ کو پڑھ کر کے جو کتاب شروع کرتا ہے، جو کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بمقابلے اس کے جس نے مقدمہ نہ پڑھا ہو اور کتاب کو شروع کر لیا ہو۔ تو بعض نے کہا مقدمہ پڑھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور بعض نے کہا کہ مقدمہ اصل میں مقدمہ نہیں پڑھیں گے، اس میں مفعول کا صیغہ پڑھیں گے مقدمہ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا آگے کیا ہوا، کیونکہ یہ آگے آیا ہے، پہلے آیا ہے، تو اس لیے آگے کیا ہوا، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں مقدمہ جو ہے مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش کا مطلب کہ پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 5 جو ہیں لشکر بنائے جاتے تھے، ان کے حصے بنائے جاتے تھے، تو ایک حصہ آگے رہتا تھا، ایک بیچ میں رہتا تھا، ایک رائٹ، ایک لیفٹ میں رہتا تھا، اور ایک پیچھے رہتا تھا۔ تو جو آگے ہوتا تھا اسے کہتے تھے مقدمۃ الجیش۔ مقدمۃ الجیش یہ کیا کرتا تھا؟ یہ جا کر کے آگے جاتا تھا اور جا کر کے دیکھتا تھا کہ کہاں پر انتظام و انصرام یہاں پر ہے یا نہیں ہے، اور جو وہاں پر جیسا بھی سچویشن ہوتی، حالت ہوتی، صورتحال ہوتی، وہ آ کر کے اپنے ساتھیوں کو یعنی باقی حصے والوں کو بتاتا۔ تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقدمہ، آگے جا کر کے ان تمام چیزوں کی خبر لے کر آنا جو وہاں پر صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اس کی کیا کرنا، خبر لے کر آنا، اس کو کہتے تھے مقدمۃ الجیش۔ ایسے ہی یہاں پر اس کو مقدمۃ الجیش سے ہی ماخوذ ہے، اسی سے نکالا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے مقدمہ کو کتاب شروع ہونے سے پہلے، تو وہ ان ضروری باتوں کو سمجھ جاتا ہے جو کہ اصل کتاب میں آنے والی ہوتی ہیں، اس کو پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مقدمہ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ وہ تمام چیزیں جو بعد میں اصل کتاب میں ہیں، وہ ریلیٹڈ جو بھی ہیں، وہ سب کے سب مقدمہ میں ذکر کر دی جائیں تاکہ اصل کتاب کو پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے، اس لیے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اعلم ان العلم یطلق علی معان احدها حصول صورت الشیء فی العقل، ثانیها الصورت الحاصلة من الشیء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرک، رابعها قبول النفس لتلك الصورت، خامسها الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم۔ یاد رکھیں یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے علم کی تعریف بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو علم کی تعریف میں فرمائیں گے کہ علم جو ہے نا، یہ 5 تعریفات اس کی جاتی ہیں، کئی معنوں پر بولا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ کلام میں آپ کو ذکر کروں تو پہلے مقدمہ میں تو ذکر جو ہونا چاہیے تھی وہ علم منطق کی تعریف ذکر ہونی چاہیے تھی، لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعریف کو ذکر نہ کر کے سب سے پہلے علم کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو علم منطق کی تعریف کب کریں گے؟ حالانکہ علم منطق کی تعریف ضروری تھی، کیونکہ مقدمہ میں ان ضروری باتوں کو ذکر کیا جاتا جو کہ اصل کتاب سے ریلیٹڈ تھی۔ تو بتاتے ہیں کہ اصل میں علم منطق کی تعریف سمجھنا کچھ ابحاث کے سمجھنے پر موقوف ہیں، کہ اگر ان کو ہم سمجھتے ہیں تب جا کر کے ہمیں علم منطق کی تعریف سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر علم منطق کی تعریف ہم جبھی سمجھ پائیں گے جب ہمیں علم منطق کی ضرورت، حاجت کیوں پیش آتی ہے، علم منطق کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، جب اس کو سمجھ لیں گے تب ہمیں جا کر کے علم منطق کی تعریف سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو ضرورت ہے، علم منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظر و فکر کی تعریف سمجھنی پڑے گی۔
اور یہ جو نظر و فکر کی تعریف ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نظری و بدہی کی تعریف سمجھنی پڑے گی، اور نظری و بدہی کی تعریف سمجھنے سے پہلے ہم کو جو ہے تصور و تصدیق کی تعریف سمجھنی پڑے گی، اور تصور و تصدیق کی تعریف سمجھنے سے پہلے ہمیں علم کی تعریف سمجھنی پڑے گی۔ تو یہ لمبا چیپٹر ہے، یعنی آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے تب جا کر کے آپ کو علم منطق کی تعریف سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے علم کی تعریف بیان کریں گے، پھر تصور و تصدیق، اس کی 2 قسمیں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد نظری و بدہی کو بیان کریں گے، اس کے بعد نظر و فکر کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس کے بعد علم منطق کی حالت کیوں پیش آئی اس کو بیان کریں گے، پھر بعدہ بیان کریں گے علم منطق کی تعریف کو۔ تو علم منطق کی تعریف کو ان تمام چیزوں کے بعد بیان کیا جائے گا، وہ آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس لیے علم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور یہ مبدأ انکشاف ہے۔ اس میں تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، جو پہلے واضح نہ ہو وہ واضح ہو جائے، اس کو کہتے ہیں علم۔ جیسے کہ آپ کہیں اندھیری رات میں جاتے ہوں اور ایسا اندھیرا پن ہو کہ وہاں پر کچھ بھی نہ دکھتا ہو، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ وغیرہ بھی نہ دکھتا ہو۔ اب اچانک سے آپ کیا کریں، اچانک سے آپ ایک لائٹ جلا دیں، یا آپ جو ہے کوئی روشن کوئی چیز کر دیں، دیا جو ہے آپ اس کو روشن کر دیں، تو پھر کیا ہوگا، فوراً اچانک سے سب کچھ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ ایسی علم ہے، پہلے آپ کوئی چیز نہیں جانتے تھے، لیکن جب اس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو آپ ہر اس چیز کو پورے طریقے سے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اسی کا نام ہے انکشاف، وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ علم کی تعریف، یعنی علم جو ہے مبدأ انکشاف ہے نا، یعنی ایک ایسی جگہ ہے، مبدأ مانے پھوٹنے والی جگہ، جہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے، چشمہ، سر چشمہ۔ تو علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انکشاف کرتی ہے، انکشاف کو پھوڑتی ہے نا، وہاں سے چیز واضح ہوتی ہے۔ اس میں تمام کا اتفاق ہے، لیکن علم کی تعریف کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے علم کی 5 تعریفات کی ہیں۔ نمبر 1 جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ تو شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالی اس کا نمونہ حاصل ہو، شکل کا نمونہ حاصل ہو بس۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آئینہ ہے، آئینے کے سامنے جو ہے زید کھڑا ہوا، تو زید کا نمونہ اس آئینے میں حاصل ہو گیا، تو یہ جو حاصل ہونا ہے محض اس کو علم کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری تعریف جو علماء اکرام، بعض علماء اکرام نے کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ نہیں، اس کا نام علم نہیں ہے، بلکہ اس کا نام علم ہے جو وہ صورت حاصلہ، وہ صورت جو عقل میں گھس گئی ہے نا، عقل میں چلی گئی ہے، اس صورت کا نام جو ہے علم ہے۔ یہ صرف کیا کہتے ہیں پہلے والے کہ حصول کا نام علم ہے، جبکہ دوسرے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ صورت جو اس میں گھس گئی ہے، چلی گئی ہے۔ زید خالی کھڑا ہوا مثال کے طور پر آئینے کے سامنے، تو ایک نمونہ حاصل ہوا بس، لیکن وہ جو زید کی صورت آئینے میں چلی گئی ہے، گھس گئی ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں اس چیز کا نام کیا ہے، علم ہے۔ تیسری تعریف کرتے ہیں، تیسری تعریف میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس چیز کا علم ہے کہ وہ مدرک کے پاس، عقل کے پاس وہ شے موجود ہو، وہ شے حاضر ہو، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، علم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آئینے کے سامنے اگر زید ہوگا تبھی اس چیز کا علم ہوگا، اگر زید آئینے سے ادھر ادھر ہو تو جب تک وہ آئینے کے سامنے آئے گا ہی نہیں تب تک اس آئینے کے سامنے اس کی صورت چھپے گی ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عقل کے پاس اس چیز کا، اس شے کا حاضر ہونا ضروری ہے، تب وہ کیا بنے گا، علم بنے گا، تب یہ علم ہے۔ چوتھی تعریف کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کوئی علم نہیں ہے، بلکہ علم اس وقت ہوگا جب کہ نفس اس صورت کو حاصل کر لے، قبول کر لے، حاصل نہیں قبول کر لے۔ جیسے کہ کیا ہوا، پہلے وہ صورت، جیسے زید آئینے کے سامنے آیا، وہ صورت اس میں چلی بھی گئی، وہ صورت اس کے پاس حاضر بھی ہے، اب وہ آئینہ اس شے کو قبول بھی کر لے، اپنے اندر بالکل بٹھا لے،
اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ چوتھی تعریف کرنے والے کہتے ہیں کہ نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا اس چیز کا کیا ہے؟ نام علم ہے۔ جبکہ پانچویں تعریف کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ جو نسبت ہے نا، وہ جو تعلق ہے عالم اور معلوم کے درمیان، اس چیز کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اور زید کتاب معلوم ہے، زید اس کا عالم ہے، تو معلوم اور زید کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے کہ کتاب اس نے جان لی ہے نا، یا کوئی بھی چیز آئی، موبائل ہے، موبائل اس کے سامنے آیا، اس موبائل کو اس شخص نے جان لیا، تو یہ جو عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہو رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ اس تعلق کا نام علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو 5 تعریفات کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو صورت حاصل ہوئی ہے تو حاصل ہونا صرف محض یہ علم ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ جو صورت اس عقل میں گھس گئی ہے اس چیز کا نام علم ہے۔ تیسری تعریف کرنے والے کہتے ہیں کہ جب تک وہ عقل کے پاس چیز حاضر نہیں ہوگی، شے حاضر نہیں ہوگی، تب تک اسے علم نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شے کا عقل کے پاس حاضر ہونا ضروری ہے، تب وہ علم ہے۔ چوتھی تعریف کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ نفس اس شے کو، اس صورت کو قبول کر لے، وہ بٹھا لے اپنے دماغ میں نفس، تب اس چیز کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ جبکہ 5ویں تعریف کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ جو تعلق ہے عالم اور معلوم کے درمیان، جو جس سے وہ حاصل ہو رہا ہے، جو تعلق حاصل ہوا عالم اور معلوم کے درمیان، اس چیز کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس موبائل وغیرہ رکھا ہے، تو موبائل معلوم ہوا اور آپ اس کے عالم ہوئے، تو معلوم اور عالم کے درمیان جو نسبت ہو رہی ہے کہ اس نے اس کو پہچان لیا، اس تعلق کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ علم ان العلم یطلق علی معانی، جان لیجئے کہ علم کا اطلاق چند معانی پر کیا جاتا ہے۔ معانی سے مراد یہاں پر تعریفات۔ جان لیجئے کہ علم کا اطلاق چند تعریفات پر کیا جاتا ہے، اس کی چند تعریفات کی جاتی ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک تعریف، حصول صورت الشیء فی العقل، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا ہے۔ ثانیہ، دوسری تعریف جو ہے الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کہ وہ صورت جو حاصل ہو گئی ہے عقل کے پاس، یا وہ صورت حاصلہ جو عقل میں گھس گئی ہے، اس طریقے سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ شے کی وہ صورت حاصلہ جو عقل میں چلی گئی ہے، گھس گئی ہے، عقل کے پاس ہے۔ ثالثھا الحاضر عند المدرک، تیسری تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شے مدرک کے پاس موجود ہو، ادراک کرنے والے کے پاس موجود ہو، یا عقل کے پاس موجود ہو، یہ تعریف تیسری کی گئی ہے۔ رابعھا، چوتھی تعریف کیا کی گئی ہے؟ قبول النفس لتلک الصورت، چوتھی تعریف ہے کہ نفس اس صورت کو کیا کر لے؟ قبول کر لے، یہ علم کی تعریف ہے۔ کچھ علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے یہ کہا۔ خامسھا الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، پانچویں تعریف کی گئی ہے وہ تعلق کا نام، اس تعلق کا نام علم ہے جو حاصل ہوتا ہے عالم اور معلوم کے درمیان۔ تو وہ تعلق جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہو، اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔